لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ناظرین محترم، تمام مسلمان اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ حج بیت اللہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح ضروریات دین اسلام میں سے ہیں. جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو اس فریضے کو ترک کرے وہ گناہ کبیرے کا مرتکب ہے. جس طرح نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج اور تارک الصلاۃ و گناہ کبیرے کا مرتکب سمجھا جاتا ہے، اسی طرح حج کا بھی جو انکار کرے، یعنی اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسلام میں حج واجب نہیں ہے، مسلمان ہونے کے باوجود وہ مسلمان نہیں رہتا. اور اگر وہ حج مسلمان پر واجب ہو جائے، یعنی وہ مالی اعتبار سے بھی صاحب استطاعت ہو اور حج بجا لانے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی یہ کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو اس کے مکہ آنے جانے اور دوران حج وہاں قیام اور طعام کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں. اس کے علاوہ اس کے عدم موجودگی میں اس کے جو واجب النفقہ بیوی بچے ان کے اخراجات بھی اس کے پاس موجود ہوں، اور فریضہ حج کو انجام دے کے واپس آنے کے بعد بھی اس کی معیشت متاثر نہ ہو، تو ایسا آدمی مالی اعتبار سے مستطیع اور قادر سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جسمانی اعتبار سے بھی اس کو مستطیع ہونا چاہیے، یعنی جسمانی اعتبار سے وہ اس قابل ہو کہ وہ مکہ جا سکے، آ سکے اور فریضہ حج کو وہ انجام دے سکے. اور اگر وہ کسی وجہ سے، کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے فریضہ حج کے لیے خود نہیں جا سکتا، تو خود اس کا جانا واجب نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں پھر کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیجے گا، جس کو حج بدل کہا جاتا ہے. واجبات میں یہ واحد فریضہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی کو نائب بنا کے بھیج سکتا ہے جو اس کی طرف سے فریضہ حج کو انجام دے گا. لیکن نماز انسان جب تک زندہ ہے اور اس کے ہوش حواس ٹھکانے پہ ہیں، وہ خود ہی نماز کو بجا لانے کا پابند ہے. کسی کی زندگی میں اس کی طرف سے کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی کی زندگی میں اس کی طرف سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. حج ایسا فریضہ ہے کہ انسان مالی اعتبار سے تو وہ مستطیع صاحب حیثیت ہو، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ مستطیع نہ ہو، یعنی اس کی جسمانی صحت اگر اس بات کی اجازت نہ دیتی ہو کہ وہ خود جا کے فریضہ حج کو انجام دے سکے، تو وہ کسی اور کو نائب بنا کے بھیج سکتا ہے جو اس مریض کی طرف سے یا معذور کی طرف سے جا کے فریضہ حج کو انجام دے. مالی اور جسمانی اعتبار سے مستطیع ہونے کے بعد اور قدرت مند ہونے کے باوجود
جو شخص فریضہ حج کے انجام دینے میں کوتاہی کرے، کوئی غیر معمولی ضرورت بھی رکاوٹ نہ ہو، حکومت وقت یا کسی ظالم حکمران کی طرف سے بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ فریضہ حج کو انجام دینے میں وہ سستی کرے، کوتاہی کرے، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے مت ان شئت یہودین او نصرانیہ، تو اسلام کی موت نہیں مر سکتا، تیری مرضی یہودیوں کی موت مر یا عیسائیوں کی موت مر۔ تو اہم فریضہ ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صاحب استطاعت بنائے تاکہ اس فریضہ حج کو انجام دیں، مسجد الحرام میں جا کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، مسجد النبی میں جا کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے علاوہ رسول اکرم اور ائمہ بقی اور جنت المعلیٰ میں بزرگ اسلام کی شخصیات کی بھی اس کو زیارت نصیب ہو۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، توفیق ان کو نصیب ہوئی ہے۔ حج سے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں ہم تفصیل سے تو ان کو بیان نہیں کر سکتے، لا محالہ اکثر جو حضرات پاکستان سے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی کاروان کے ساتھ جاتے ہیں، اور کاروان میں عالم دین، بلکہ بعض کاروانوں میں کئی عالم دین موجود ہوتے ہیں جو قدم قدم پہ حجاج کرام کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اور فرائض حج کو انجام دینے کی ان کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ حجاج کرام جب اپنے ملک سے حجاز مقدس کے لیے روانہ ہوں تو حج کا ایک نقشہ یا ایک خاکہ یا کم سے کم ایک مختصر جو حج کے اعمال ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حج کی جو بنیادی قسمیں ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک حج کی قسم حج تمتع کہلاتی ہے۔ حج تمتع ان مسلمانوں کا فریضہ ہے جو مکہ معظمہ سے 80 یا 82 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں، اور حج افراد یا حج قران یہ ان مسلمانوں کا فریضہ ہے جو اس فاصلے سے یعنی کم پر رہتے ہوں، یعنی ان کے گھر کے درمیان اور مکہ معظمہ کے درمیان 80 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہو، وہ حج قران یا حج افراد انجام دیتے ہیں، اور جن کے گھر سے مکہ تک کا فاصلہ وہ 80 کلومیٹر سے زیادہ ہو، جس طرح ہم لوگ ہیں پاکستان سے یا بر صغیر سے دنیا کے دوسرے ممالک سے جانے والے مسلمان، یا بلکہ خود حجاز مقدس کے بہت سارے دور دراز شہروں سے، حجاز سے، ریاض سے آتے ہیں، دمام سے آتے ہیں، قطیف سے آتے ہیں، مدینہ سے آتے ہیں، ظاہر ہے ان سب لوگوں کا جو فاصلہ ہے مکہ تک وہ 80 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ تو جو اس فاصلے سے یا اس سے زیادہ فاصلے سے آتے ہیں ان کے ذمے حج تمتع ہے، اور جو اس فاصلے سے کم فاصلہ رکھتے ہوں ان کا جو حج ہے وہ حج قران یا افراد کہلاتا ہے، یعنی ان کو اختیار ہے حج قران انجام دیں یا حج افراد انجام دیں۔ چونکہ پاکستان سے جانے والے حجاج کرام کی شرعی ذمہ داری حج افراد نہیں ہے، حج قران نہیں ہے، بعض صورتوں میں معروضی حالات میں وہ حج افراد میں تبدیل کرنا پڑتا ہے ان کو، ہم اس تفصیل میں ابھی نہیں جاتے، صرف اس حج کا خلاصہ پیش کریں گے جو کہ پاکستان سے جانے والے حجاج کرام
انجام دیتے ہیں، جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور جو حج تمتع ہے اس کے دو بنیادی حصے ہیں۔ پہلے حصے کو عمرہ تمتع کہا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کو یعنی حج تمتع کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر حجۃ الاسلام وہ کہلاتا ہے۔ پاکستان سے یا بر صغیر کے کسی بھی ملک سے جو جانے والے حجاج کرام ہوتے ہیں، وہ فریضہ حج میں سب سے پہلا جو عمل انجام دیتے ہیں وہ احرام ہے۔ احرام سب سے پہلا عمل ہے جو کہ ایک حاجی وہ حج بجا لاتے وقت پہلے عمل کے طور پر انجام دیتا ہے۔ البتہ چونکہ اکثر حجاج کرام کی اپنے اپنے ممالک سے جو روانگی ہوتی ہے حج کے لیے، وہ تقریباً 1 مہینہ حج کی تاریخوں سے پہلے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی مختلف ایئر لائن جو ہیں وہ اپنے جو مسافروں کو حجاز مقدس پہنچانے کا جو آپریشن شروع کرتے ہیں، وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا 1 مہینہ پہلے جو جاتے ہیں، جاتے ہی وہ فریضہ حج انجام نہیں دیتے، بلکہ جاتے ہی جو فریضہ انجام دیتے ہیں وہ عمرہ ان کو انجام دینا ہوتا ہے، جس کو عمرہ مفردہ کہا جاتا ہے، اور یہ مجموعی طور پر 7 اعمال پر مشتمل ہے۔ عمرہ مفردہ انجام دینے کے بعد یہ مکے میں یہ فارغ ہو جاتے ہیں، اور 15-20 دن عمرہ مفردہ سے فارغ ہونے کے بعد ان کا مکہ معظمہ میں قیام ہوتا ہے۔ پھر تقریباً یہ حضرات 25 ذی القعدہ کو مدینہ روانہ ہوتے ہیں، مسجد النبی اور آن حضرت اور اہل بیت اطہار اور ائمہ اربعہ کی زیارت کے لیے، اور پھر وہاں سے حج کے لیے، حج کا پہلا حصہ جو کہ عمرہ تمتع ہے، اس کے لیے وہ احرام وہ باندھتے ہیں۔ اور اگر فرض کیجئے کسی حاجی کی جو پرواز ہے وہ پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے ڈائریکٹ مدینہ کے لیے ہو، اور تقریباً ڈائریکٹ مدینہ کے لیے پرواز ایسے حجاج کرام کی ہوتی ہے جو حج کی تاریخوں کے قریب جن کی فلائٹ ہو، وہ اگر ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں تو جو پہلا عمل انجام دینا ہوتا ہے ان کو، وہ عمرہ تمتع جو کہ حج کا پہلا حصہ ہے اس کو انجام دینا ہوتا ہے۔ وہ پھر عمرہ مفردہ انجام نہیں دیتے۔ عمرہ مفردہ وہ حضرات انجام دیتے ہیں جو ڈائریکٹ جدہ سے مکہ جاتے ہیں، اور مکہ میں 15-20 دن قیام کے بعد مدینہ چلے جاتے ہیں، اور مدینہ کی زیارات سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 5 ذی الحج کو وہ مکہ روانہ ہوتے ہیں، اور پھر مسجد الشجرہ جو کہ میقات ہے وہاں سے وہ اپنا احرام باندھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو پاکستان سے جانے والے خوش قسمت حضرات چاہیں وہ عمرہ مفردہ انجام دیں، چاہیں وہ پہلے مدینہ جائیں اور پھر وہ حج تمتع جو حج کا پہلا حصہ ہے اس کو انجام دیں، سب سے پہلے ان کو احرام باندھنا ہوتا ہے، یا عمرہ مفردہ کے لیے یا حج تمتع کے لیے۔ اور یہ احرام بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے چاہیں یہ احرام باندھ دیں۔ اور میں یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ احرام، لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام ان 2 کپڑوں کا نام ہے، جو ایک کپڑا جو ہے ایسی تہمت یا دھوتی کی صورت میں حجاج کرام باندھتے ہیں، اور دوسرا جو کپڑا ہے وہ شانے کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کپڑے کا نام احرام نہیں ہے۔
احرام در حقیقت ایک عمل کا نام ہے جس کے نتیجے میں حاجی 24 یا 25 کاموں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے۔ ان 24-25 کاموں میں سے بعض ایسے ہیں جو حالت احرام کے علاوہ عام حالات میں بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہیں، حرام ہیں، لیکن حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد، تلبیہ پڑھنے کے بعد، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس کپڑے 2 قسم کے کپڑے باندھنے کے بعد اور اس تلبیہ کو پڑھنے کے بعد یہ 24 یا 25 کام جس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے، انسان کے اوپر پابندی لگتی ہے کہ یہ 24-25 کام جو ہے ان سے حاجی پرہیز کرے۔ ان 25 کاموں کو اپنے اوپر حرام قرار دینے کا نام ہے احرام۔ جس طرح تکبیرۃ الاحرام ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت نماز کی نیت کرنے کے بعد ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس اللہ اکبر کے نتیجے میں یہ تکبیرۃ الاحرام ہے، یعنی اس اللہ اکبر کے بعد اب آپ بات نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، قبلے کی طرف پشت نہیں کر سکتے، جان بوجھ کے وضو کو نہیں توڑ سکتے۔ جس طرح یہ کام حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح کپڑے باندھ کے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ 24-25 کام حرام ہو جاتے ہیں۔ ان 24-25 کاموں کو اپنے اوپر حرام قرار دینے کا نام احرام ہے، اور یہ احرام کا جو عمل ہے وہ جس جگہ سے انجام دیا جاتا ہے اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آنے والے مسلمان مرد اور خواتین جو ہے وہ مختلف مقامات سے وہ اپنا احرام باندھتے ہیں، اور جس مقام اور جگہ سے یہ احرام باندھنے کے پابند ہیں اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے عراق سے آنے والوں کا میقات جہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں وہ اور ہے، یمن سے آنے والوں کا اور ہے، شام سے آنے والوں کا، یہ تقریباً مجموعی طور پر 8-9 میقات بنتے ہیں کہ جہاں سے مختلف علاقوں سے آنے والے حجاج کرام احرام باندھتے ہیں۔ ہم فی الحال دوسرے ممالک کی بات نہیں کرتے، پاکستان سے جو خواتین و حضرات حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں یا عمرہ مفردہ انجام دینے کے لیے وہ تشریف لے جاتے ہیں، وہ تقریباً 4 مقامات سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں سے حجاج کرام جدہ ایئرپورٹ پر وہ اتریں اور وہاں سے جحفہ جو ہے نا وہ روانہ ہوں۔ جحفہ جو ہے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں سے یہ احرام باندھتے ہیں۔ البتہ جحفہ میقات ہے، جحفہ کی مسجد میقات نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مدینہ جاتا ہے اور مدینہ کے راستے میں تقریباً کوئی 15-20 منٹ کے فاصلے سے جو ہے وہ مسجد شجرہ پہنچتے ہیں، خود مسجد یعنی مسجد کی 4 دیواری کے اندر احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان جدہ سے جحفہ چلا جائے جو کہ غدیر خم کے قریب ہیں، وہ مسجد کے اندر باندھیں بہتر ہے، لیکن جس علاقہ کو جحفہ کہا جاتا ہے یا جس محلے کو جحفہ کہا جاتا ہے وہاں سے حاجی صاحبان جو ہیں وہ احرام باندھتے ہیں۔ یہ ایک صورت۔ اور اگر وہ ڈائریکٹ مدینہ چلے جاتے ہیں تو پھر مسجد شجرہ سے ان کو احرام باندھنا ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور بعض حجاج کرام چونکہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، زیادہ محنت ہوتی ہے، زیادہ یہ عمل تکلیف دہ ہے، چونکہ جدہ اترنا پڑتا ہے اور پھر جدہ اتر کے وہاں سے دوسری بس کر کے جحفہ جانا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً جو ہے وہ یہ 2-3 گھنٹے کا سفر، اور پھر وہاں سے جحفہ سے مکہ
یہ سفر بھی زیادہ بنتا ہے، اور مختلف حجاج کرام جو مختلف عمر کے ہوتے ہیں، کوئی صحت مند ہوتا ہے تو کوئی بیمار، لہٰذا کچھ کاروان وہ جدہ سے جحفہ نہیں جاتے بلکہ وہ اپنے ہی ملک سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہ میقات ہے۔ ہم جو پاکستان سے جاتے ہیں ہمارا میقات یا جحفہ ہے، اگر ہم جدہ سے براستہ یہ جحفہ مکہ معظمہ جانا چاہیں، یا مسجد شجرہ ہے اگر ہم پاکستان سے براہ راست ہماری فلائٹ مدینہ کے لیے ہو اور پھر وہاں سے احرام باندھنا چاہیں تو وہ مسجد شجرہ ہے۔ جو تیسری صورت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہی ملک سے احرام باندھ کے جائے، اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلے، یا اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جائیں، اسلام آباد ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ، سیالکوٹ ایئرپورٹ، کوئٹہ کا کسی بھی شہر کے ایئرپورٹ سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کا شہر، آپ کا گھر یا آپ کے کسی بھی شہر کا جو ایئرپورٹ ہے وہ بنیادی طور پر میقات نہیں ہے، اس لیے اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی نظر کرتا ہے، عربی زبان میں نظر کہتے ہیں، اور عام یہاں ہمارے معاشرے میں اردو میں منت ماننا کہا جاتا۔ منت ماننا یعنی اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند یعنی قرار دینا۔ جس طرح انسان منت مان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بیٹے کو صحت دی، میرا بیٹا اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں مثلا 3 دن روزہ رکھوں گا یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ عربی میں یہ نظر کہتے ہیں اس کو، اور ہمارے معاشرے میں منت ماننا کہا جاتا ہے۔ انسان منت مانے، نظر کرے کہ میں عمرہ مفردہ کا جو احرام ہے یا جو حج تمتع کا وہ احرام ہے، میں میقات سے پہلے اپنے شہر کے ایئرپورٹ سے باندھوں گا۔ اس نیت سے ایئرپورٹ سے باندھ کے پہلے یہ نظر کرے، یہ منت مانے، اور جب ایئرپورٹ پہنچے تو اس نظر پر عمل کرے، اس منت پر عمل کرے، اور وہاں سے وہ کپڑے پہنے۔ البتہ جو مرد حضرات ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، 2 جو ہے نا وہ بڑے کپڑے ہوتے ہیں، ایک وہی تہمد اور دھوتی کی صورت میں وہ باندھتے ہیں، اور جو دوسرا کپڑا ہوتا ہے اس کو اپنے شانوں کے اوپر وہ ڈالتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو کپڑے انہوں نے پہلے سے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں میں وہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، تا آخر ان کا جو احرام ہے وہ صحیح ہے۔ تو وہ اپنے ملک سے وہ احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بعض حجاج کرام کی جو فلائٹ ہے وہ دن کو ہوتی ہے، اور بعض حجاج کرام کی جو فلائٹ ہے وہ رات کو ہوتی ہے۔ چونکہ احرام باندھنے کے بعد جو کام حرام ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یعنی سایہ کے نیچے سفر نہیں کر سکتا، خصوصاً دن کے وقت سایہ کے نیچے سفر نہیں کر سکتا۔ البتہ سایہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ سایہ کہ جہاں سایہ والی چیز حرکت میں ہے، جیسے ہوائی جہاز میں جب آپ بیٹھتے ہیں ظاہر ہے چھت کے سائے کے نیچے انسان ہوتا ہے، یا گاڑی میں بیٹھتا ہے، کار میں بیٹھے، چھت والی کار، چھت والی بس، تو ظاہر ہے وہ چھت کا سایہ ہوتا ہے۔ تو دن کے وقت یعنی چھت والی گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا چونکہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر اس کی فلائٹ دن کو ہے اور وہ مثلا اسلام آباد ایئرپورٹ سے وہ احرام باندھنا چاہتا ہے، یعنی اگر تو اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے
کہ چاہیں تو آپ اپنی فلائٹ دن کو رکھوائیں یا رات کو رکھوائیں۔ یہاں انسان پابند ہے، لازمی طور پر اسے چاہیے کہ اپنی فلائٹ رات کو رکھوا لے تاکہ اس کو دن کے وقت سائے کے نیچے سفر نہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر اس کی مجبوری ہے، چنانچہ اکثر پاکستان سے جانے والوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ گورنمنٹ چاہے تو اس کو دن کی فلائٹ دے چاہے رات کی فلائٹ دے، اگر اس کی مرضی ہے اور اس کے اختیار میں رکھا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رات کی فلائٹ لے تاکہ دن کے وقت وہ سائے کے نیچے سفر سے محفوظ رہے۔ لیکن اگر وہ اس کی مجبوری ہے، دن کو سفر کرنا اس کی مجبوری ہے، تو یہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کو کفارہ جو ہے وہ ایک بکرے کی صورت میں دینا پڑے گا۔ تو اکثر جو ہمارے فقہا ہیں وہ دن کے وقت سائے کے نیچے حالت احرام میں سفر کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن بعض فقہا ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو صرف دن کے وقت سائے کے نیچے سفر کو حرام قرار نہیں دیتے بلکہ رات کے وقت بھی سائے کے نیچے سفر کو حرام قرار دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ جہاں دھوپ سے بچنے کو جو ہے وہ یعنی حرام سمجھتے ہیں، وہاں ہوا سے بچنے کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کو روانگی سے پہلے یہ یعنی کنفرم کر دینے چاہیے کہ جس کی وہ تقلید کرتے ہیں وہ ان کا فتویٰ کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ملک سے ایئرپورٹ سے روانہ ہوتے ہیں تو آپ یہ اور یہاں سے احرام باندھنا چاہتے ہیں تو آپ نظر کریں، منت مانیں کہ میں عمرہ مفردہ کا جو احرام ہے یا وہ حج کا احرام میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے باندھوں گا۔ صرف اس میں ایک مسئلے کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بعض ہمارے مجتہدین، مراجع اور فقہا وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دن کے وقت آپ احرام باندھتے ہیں اور اس دن کے وقت نظر کر کے اور احرام باندھ کے جانے کے نتیجے میں آپ کو سائے کے نیچے چلنا پڑتا ہے، ظاہر ہے جب آپ دن کو سفر کریں گے تو ہوائی جہاز کے چھت تو نہیں بیٹھ کے جا سکتے، ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے لا محالہ آپ کا یہ سفر سائے کے نیچے ہوگا، جو کہ عام حالات میں حرام ہے۔ لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے اور دن کو آپ کو جانا پڑ رہا ہے تو یعنی یہ ایسا نظر آپ کر رہے ہیں، ایسی منت مان رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو چھت والی گاڑی میں سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ نظر مشکوک ہو جاتا ہے۔ اگر نظر مشکوک ہوگا تو پھر نظر کے ذریعے جو احرام باندھیں گے وہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو بھی آپ کے ساتھ کاروان میں عالم دین ہیں وہ بھی آپ کو متوجہ کریں گے اور آپ بھی متوجہ ہوں کہ اگر تو کچھ تو فرماتے ہیں کہ بے شک کہ اس احرام کے نتیجے میں آپ کو چھت والی گاڑی میں سفر کرنا پڑے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا یہ نظر، یہ منت صحیح ہے۔ بعض اس کو مشکوک قرار دیتے ہیں، باطل نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اشکال سے خالی نہیں ہے، مشکوک ہے، اس میں کسی اور مجتہد کے فتویٰ پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے جو زندہ ہو اور وہ اس نظر کو منت مانے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ غرض ہے کہ آپ اپنے ملک سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور جحفہ سے بھی جا کے احرام باندھ سکتے ہیں، اور اگر آپ براستہ مدینہ جائیں تو پھر مسجد شجرہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ البتہ بعض فقہا کے نزدیک جدہ ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھنا جائز ہے۔ جب آپ جانے لگیں تو آپ اپنے کاروان میں جو بھی عالم دین ہوگا اس کو بتائیں کہ میں فلان مرجع تقلید و مجتہد کا مقلد ہوں جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، وہ اگر جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھنے کی اجازت دیتے ہیں اور آپ کا جو کاروان ہے ان کا پروگرام جحفہ جانے کا نہیں ہے، مدینہ جانے کا بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس آپ کو اختیار ہے، دو آپشن آپ کے پاس ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں نظر کر کے، تو میں آپ کو ذاتی طور پر مشورہ دوں گا کہ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جلدی احرام باندھ کے اپنے آپ کو پابند نہ کریں۔
انہی کپڑوں میں آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں، اور جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد وہاں جدہ ایئرپورٹ پر بہت صاف ستھرے اور کھلے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے آپ احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں جو کہ مستحب ہے، اور وہاں سے احرام باندھ کے پھر مکہ کے لیے روانہ ہوں۔ اگر آپ جحفہ نہ جانا چاہیں تو یہ چند صورتیں ہیں، یا جحفہ جا کے احرام باندھیں، یا براستہ مدینہ مسجد شجرہ جا کے احرام باندھیں، یا نظر کر کے منت مان کے اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں، یا اگر آپ نے جوفہ نہیں جانا اور مدینہ بھی آپ نے نہیں جانا تاکہ مسجد شجرہ سے احرام باندھ سکیں، اور آپ کا جو مرجع تقلید ہے جس کی تقلید کے مطابق اور فتویٰ کے مطابق اپنے آپ معاملات کو اور عبادات کو انجام دیتے ہیں، وہ اگر جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھنے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے نہ باندھیں بلکہ جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھیں، تاکہ آپ زیادہ پابند نہ ہوں۔ ہوائی جہاز میں احرام کی حالت میں واش روم جانا بھی کافی ایک دشوار کام ہوتا ہے، لہذا اپنے انہی کپڑوں میں جائیں اور جدہ ایئرپورٹ سے جا کے آپ احرام باندھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ جدہ ایئرپورٹ سے یا اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے یا مسجد شجرہ سے احرام باندھ کے جب آپ مکہ معظمہ کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو اس میں پہلا عمل جو آپ کو انجام دینا ہوتا ہے وہ چاہے عمرہ مفردہ کا ہو یا عمرہ حج کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی عمرہ تمتع کا پہلا عمل آپ نے یعنی حج یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کا احرام انجام دینا ہوتا ہے۔ البتہ یہاں سے جاتے ہی ظاہر ہے آپ ہوٹل جائیں گے، اور ہوٹل جانے کے بعد پھر یہ وہاں پھر دیکھا جاتا ہے، بعض مسائل پیش آتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کا جو سفر ہے وہ جدہ سے مکہ کے لیے راتوں رات ہے، تو پھر بے شک رات کے وقت چھت والی گاڑی کے نیچے سفر میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دن کو ہے تو پھر جو ہے اب ظاہر ہے ایران سے جو حجاج کرام تشریف لاتے ہیں ان کے لیے سعودیہ کی جو حکومت ہے وہ چھت کے بغیر بسوں کا بندوبست کرتی ہے، چونکہ 1,00,000 حاجی جو ہیں وہ ایک ہی فقہ پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ مجبور ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں کہ ان کے لیے چھت کے بغیر گاڑیوں کا وہ بندوبست کریں۔ لیکن عام طور پر ایران کے علاوہ دوسرے ممالک سے آنے والے شیعہ حجاج کرام کے لیے یہ بندوبست نہیں کیا جاتا، اور پھر ہم یہ حجاج کرام بھی زیادہ اصرار تاکید نہیں کرتے، اس لیے وہ چھت کے والی گاڑی میں وہ سفر کرتے ہیں۔ میں تو مشورہ دوں گا تمام کاروانوں کو اور حجاج کرام کو بھی کہ وہاں جا کے یہ موقف اختیار کریں ان کے سامنے، اگر آپ دن کو جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے فقہ کے مطابق دن کے وقت چھت والی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، ورنہ ہمیں کفارہ دینا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے آپ چھت کی گاڑی کا بندوبست کر کے دیں، جس طرح ایرانی حجاج کرام کو وہ یہ سہولت دیتے ہیں۔ وہ آپ کو شاید گھنٹہ 2 گھنٹہ ایئرپورٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، وہ بس کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ بہرحال اگر دن کو سفر کریں گے تو چھت والی گاڑی میں آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ گناہگار نہیں ہیں، صرف کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر آپ چھت والی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، اس کے چھت کے بغیر گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ چھت والی گاڑی میں سفر کریں گے اس کے 2 نقصان ہوں گے، انسان گناہگار بھی ہوگا اور ایک بکرا کفارہ بھی دینا ہوگا، جو کہ وطن واپس آ کے حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں اپنے ہوٹل میں جاتے ہیں، اور ہوٹل میں جانے کے بعد پھر اپنا سامان وہاں اتار کے مسجد النبی مسجد الحرام روانہ ہوتے ہیں۔ عمرہ مفردہ یا حج کا پہلا عمل یعنی
خانہ کعبے کا طواف کرنے کی غرض سے۔ البتہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے سے پہلے بھی غسل مستحب ہے، تو بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو ایک ثواب کا موقع مل رہا ہے تو اس فرصت کو غنیمت سمجھیں اور پھر اپنے ہوٹل میں مسجد الحرام میں داخل ہونے کی نیت سے غسل کر کے آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے۔ البتہ یہ مسئلہ بھی یہاں یہ پیش آ سکتا ہے کہ آپ کا جو ہوٹل ہے وہ مسجد الحرام سے کافی فاصلے پر ہو اور وہاں سے آپ کو پھر گاڑی میں بیٹھ کے مسجد الحرام تک جانا پڑے۔ یہ بعض اوقات دن کے وقت پھر ہوٹل میں اتر کے پھر مسجد الحرام تک جانے کے لیے دن کے وقت چھت کی گاڑی میں جانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی فقہا کے جو آراء ہیں یا فتویٰ مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہوٹل میں اترنے کے بعد بے شک آپ چھت والی میں گاڑی میں خانہ کعبہ تک جائیں حالت احرام میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں اترنے کے بعد بھی آپ جو ہے نا اگر دن کا وقت ہے تو آپ چھت والی گاڑی میں جو ہے نا اگر نہ جائیں، اور اگر جائیں گے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ ہوٹل سے اتر کے دن کے وقت مسجد الحرام جاتے وقت بھی آپ نے اس مسئلے کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ ایسے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں کہ جو یعنی اپنی منزل مقصود یعنی ہوٹل میں اترنے کے بعد مسجد الحرام تک جانے کی وہ اجازت دیتے ہیں چھت والی گاڑی میں، تو پھر تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے اور آپ چھت والی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے ہوٹل سے مسجد الحرام جائیں گے تو یہ کفارہ آپ کو ایک بکرے کی صورت میں دینا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور مسجد الحرام میں آپ داخل ہو گئے، اور عمرہ مفردہ یا حج کا جو پہلا عمل ہے وہ خانہ کعبے کا طواف جو کہ 7 چکروں کا ہوتا ہے اس کا آپ آغاز کریں گے۔ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے عمرہ مفردہ یا عمرہ تمتع کا طواف کا آغاز کریں گے، جو کہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے 1-2 قدم حجر اسود سے پہلے کھڑے ہو کے آپ سب سے پہلے نیت کریں گے کہ میں عمرہ مفردہ کے لیے یا عمرہ تمتع کے لیے یعنی احرام بجا لاتا ہوں، واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ بھی کہیں تو وہ کافی ہے۔ اگر آپ اپنا حج کر رہے ہیں تو وہی اپنا، میں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے عمرہ مفردہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں خانہ کعبہ کا، واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ۔ اور اگر کسی نائب کے طور پر حج بدل انجام دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ نیت کریں گے میں فلان کی طرف سے عمرہ مفردہ یا حج تمتع کے لیے خانہ کعبے کا طواف کرتا ہوں، واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ۔ نیت کے بعد آپ حجر اسود سے روانہ ہوں گے بائیں طرف۔ اس میں آپ نے وہ چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دوران طواف آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ مکہ جانے کے بعد 2 قسم کے طواف انسان انجام دیتا ہے، واجب طواف اور مستحب طواف۔ عمرہ مفردہ جو عام طور پر مستحب ہی ہوتا ہے، پاکستان سے جانے والوں کے لیے عمرہ مفردہ واجب نہیں ہوتا، مگر یہ کہ انسان نظر آنے قسم کھائے کہ میں عمرہ مفردہ انجام دوں گا تو وہ اپنے اس نظر یا منت کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، ورنہ عام حالات میں عمرہ مفردہ وہ واجب ہوتا ہے۔ عمرہ مفردہ کا جو طواف ہے وہ اس میں بھی آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ حج کا جو طواف ہے اس میں بھی آپ کو باوضو ہونا چاہیے، اس کے بغیر طواف نہیں ہوگا۔ لیکن آپ عمرہ سے فارغ ہو چکے، حج سے بھی فارغ ہو چکے، ویسے ہی مکے میں قیام کے دوران
جتنا آپ سے ہو سکے خانہ کعبے کا طواف کریں، فضیلت ہے، ثواب ہے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان قدرت ہو، طاقت ہو اور حوصلہ ہو تو مکے میں قیام کے دوران سال کے دنوں کے برابر اس کو خانہ کعبے کا طواف کرنا چاہیے۔ جو واجب طواف ہے وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا، البتہ مستحب طواف ہے وہ بغیر وضو کے ہو جاتا ہے۔ البتہ بعد میں جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو کہ طواف کا حصہ ہے، وہ ہر حالت میں ظاہر ہے نماز ہے، تو نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، چاہے وہ واجب طواف کے بعد نماز پڑھیں یا مستحب طواف کے بعد۔ تو باوضو ہو کے حجر اسود سے ہم وہ روانہ ہوتے ہیں بائیں طرف بیت اللہ کے طواف کے لیے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز کی جس کا حجاج کرام نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حجر اسود سے روانہ ہو کے واپس حجر اسود تک پہنچتے ہیں، جو ایک شوط یا ایک چکر کہلاتا ہے، اس پورے چکر کے دوران انسان کا جو شانہ ہے، بائیں شانہ، وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف سینہ نہیں ہونا چاہیے طواف کے لیے چلتے وقت، یا خانہ کعبہ کی طرف پشت نہیں ہونی چاہیے چلتے وقت۔ لہٰذا میں حجاج کرام کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو عمرہ مفردہ یا حج عمرہ تمتع کے لیے یا حج تمتع کے لیے طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوشش یہ کریں کہ دوران طواف انسان چونکہ پاکستان سے گیا ہوا ہوتا ہے تو بڑے جذبات میں ہوتا ہے اور اس کی دل خواہش ہوتی ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ دوں یا خود خانہ کعبہ کی دیوار کا میں بوسہ دوں، لہٰذا وہ پھر چلے جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات وہ طواف کے دوران وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے بجائے اس کے ان کا بایاں شانہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ لہٰذا میں ان کو مشورہ دوں گا کہ جب تک آپ کا طواف مکمل نہیں ہوتا آپ حجر اسود کو یا دیوار کعبہ کو بوسہ دینے سے گریز کریں۔ البتہ ناجائز نہیں ہے، اگر انسان دوران طواف جاتا ہے اور خانہ حجر اسود کے قریب جا کے یا دیوار کے کسی حصے کے پاس قریب جا کے وہ اپنے طواف کو چند لمحوں کے لیے روک لیتا ہے اور بے شک اپنا سینہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اس کو بوسہ دے اور پھر وہی اپنا بایاں شانہ کعبہ کی طرف کر کے طواف کو جاری رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی طواف کرتے وقت، طواف کے لیے چلتے وقت آپ کا جو بایاں شانہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کا چہرہ سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونے چاہیے، آپ کی پشت خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جو ہے نا وہ آپ خیال رکھیں۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ حجر اسود سے روانہ ہوتے ہیں بائیں طرف تو راستے میں وہ مقام ابراہیم آتا ہے جو کہ ایک سنہری ایک گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا ایک قبہ ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ میں یہ ہے کہ یہ پہلے بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ یہ ملا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم اس پتھر کے اوپر بیٹھ کے دیوار کعبہ کی جو ہے نا وہ تعمیر کرتے تھے، اور پھر وہ ان حضرت کے معجزے کے طور پر جس پتھر کے اوپر بیٹھ کے آپ خانہ کعبہ کی دیوار بنا رہے ہوتے تھے اس میں آپ کے قدموں کے ٹھوس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل علی نبینا و آلہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی پاؤں کا نشان پڑ گیا تھا، پاؤں اس کے اندر گویا وہ دھنس گیا تھا، تو ابھی بھی وہ اس کے جو ہے نا وہ ایک نشانی موجود ہے جو مقام ابراہیم کے شیشے سے دیکھیں تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم، اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس چکر کے دوران مقام ابراہیم کے اندر سے جانا ہے یا مقام ابراہیم سے کے باہر سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تقریباً ہمارے اکثر فقہا وہ فرماتے ہیں کہ آپ مقام ابراہیم کے باہر سے بھی جا سکتے ہیں، اگرچہ اندر سے جانا
بہتر ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ یا خصوصاً اگر زیادہ رش نہ ہو تو اندر سے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر آپ اس طواف کو مقام ابراہیم کے اندر سے انجام دینا چاہیں تو آپ کو صرف مقام ابراہیم کے برابر میں جا کے اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یعنی پورے چاروں طرف چکر کے دوران آپ اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو کہ جتنا مقام ابراہیم کے سامنے آپ اور خانہ کعبہ میں فاصلہ ہوتا ہے، یعنی 12 میٹر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار اور مقام ابراہیم کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی چاروں طرف 12 میٹر کے اندر اندر آپ کو چلنا ہوگا اگر مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرنا چاہیں۔ لیکن اگر رش زیادہ ہے اور مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کے نتیجے میں دھکے لگتے ہیں، یا مثلا بعض خواتین ہیں، بزرگ ہیں کہ جن کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، تو فقہا مقام ابراہیم کے باہر سے بھی طواف کی اجازت دیتے ہیں۔ اور مقام ابراہیم کو کراس کرنے کے بعد بائیں طرف وہ ایک ڈی کی شکل میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، وہ خانہ کعبے کا حصہ سمجھ کے اس کے باہر سے طواف کرنا چاہیے، چونکہ اس کے دونوں طرف راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل وہ ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آگے اس سے چار دیواری کو کراس کرنے کے لیے دوسری طرف بھی راستہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو وہ شارٹ کٹ سمجھ کے اس حجر اسماعیل کے اندر سے گزریں گے تو یہ آپ کا طواف شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ حجر اسماعیل کے باہر سے چلیں، اور چونکہ حجر اسماعیل کی جو چوڑائی ہے وہ 9 میٹر ہے، اگر آپ چاہیں کہ آپ کا پورا طواف مقام ابراہیم کے اندر سے ہو تو آپ کے پاس حجر اسماعیل کے سامنے صرف 3 میٹر کا جو ہے فاصلہ رہتا ہے۔ حجر اسماعیل کے برابر سے جب آپ گزر رہے ہوں تو آپ کے پاس جو ہے وہ گنجائش کم ہے، 3 میٹر سے باہر آپ نہیں جائیں گے، ورنہ یہ آپ کا چکر مقام ابراہیم کے باہر شمار ہوگا۔ یعنی اگرچہ اکثر فقہا باہر سے اجازت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے کرنا چونکہ افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کوشش یہ کرے حاجی صاحبان کہ چاروں طرف جب آپ طواف کر رہے ہوں تو آپ جو ہیں وہ 12 میٹر کے اندر چلیں۔ تو ایک یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو بایاں شانہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ بعض اوقات انسان پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر آگے وہ چل رہا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے کی طرف آپ دیکھیں، بایاں شانہ ان 7 چکروں کے دوران آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اگر حاجی صاحبان خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب سے جا کے دیکھیں تو لیکن جہاں خانہ کعبہ کی وہ بنیادیں ہیں، یعنی دیوار کے نیچے وہ ایک شلب سا وہ بنا ہوا ہے، یعنی آپ اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ وہاں آپ جب دیکھیں گے کہ جو لوگ حجر اسود کا بوسہ دینے کی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس شلب کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ طواف کے دوران آپ کو اس شلب کے اوپر جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ آپ کا یہ طواف صحیح نہیں ہوگا، اس کے نیچے آپ کو چلنا ہوگا۔ تو یہ آپ نے اس طرح سے 7 چکر لگانے ہیں، یعنی حجر اسود سے روانگی ہوگی آپ کی، حجر اسود تک پہنچیں گے، یہ 1 چکر آپ کا شمار ہوگا۔ اسی طرح 7 چکر جب آپ لگا لیں گے تو آپ کا یہ طواف مکمل ہوگا۔ البتہ بعض یعنی حالات میں بعض اوقات ان 7 چکروں کے دوران کوئی عذر پیش آتا ہے، کوئی مجبوری پیش آتی ہے، کسی وجہ سے مثلا انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یعنی ایک ہی دفعہ 7 چکر
مکمل نہیں ہو سکتے، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ 4 چکر لگا چکے ہیں اور پھر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے یا کوئی اور عذر پیش آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پہلے جو 4 چکر لگا لیے آپ نے وہ طواف کا حصہ شمار ہوں گے، اور بعد میں وضو کر کے جو باقی ماندہ چکر ہیں وہ مکمل کریں گے۔ لیکن 4 چکر لگانے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں پھر وہ نئے سرے سے وضو کر کے خانہ کعبے کا طواف کرنا ہوتا ہے۔ اس کی اور شقیں بھی ہیں، میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا، سربستہ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو طواف کا حصہ ہے۔ آپ عمرہ مفردہ انجام دے رہے ہوں یا عمرہ تمتع یا حج تمتع جو کہ حج کا دوسرا حصہ ہے، ہر طواف میں 2 رکعت نماز طواف کے حصہ ہے، اور وہ بھی مقام ابراہیم کے پیچھے یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ جی ہاں، جتنا نزدیک ہو سکے، بالکل نزدیک تو آپ کو نہیں پڑھنے دیتے کیونکہ رش ہوتا ہے، پولیس اور وہاں جو مقامی علماء ہوتے ہیں وہ آپ کو قریب نہیں پڑھنے دیتے۔ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے قریب ترین، وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھتے ہیں۔ البتہ یہ واجب طواف کا حکم ہے، واجب طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اور اگر آپ عمرہ سے فارغ ہو چکے ہیں، حج سے فارغ ہو چکے ہیں، صرف مستحب طواف انجام دیتے ہیں اور اعمال نے صرف طواف، یہ اس طواف کی جو نماز ہے وہ مقام ابراہیم کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ پڑھیں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ یہ تقریباً عمرہ مفردہ یا حج تمتع یا عمرہ تمتع کا پہلا عمل ہے کہ جس کو احرام کہا جاتا ہے، یعنی جس کو طواف کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلا عمل احرام تھا اور جو دوسرا عمل ہے وہ طواف ہے، پھر 2 رکعت نماز طواف ہے۔ 2 رکعت نماز طواف کے بعد پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی نوبت آتی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کا طریقہ یا اس سے متعلق تفصیلی مسائل کو ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہ